اور اعلی حضرت کا تعارف کیا ہے، کون ہے اعلی حضرت، کیا ہے اعلی حضرت؟ تو عزیزان محترم سن لو، اعلی حضرت کا نام احمد رضا خان، آپ کی ولادت باسعادت شہر بریلی محلہ جسولی سن 1856 عیسوی میں 16 جون کو ہوئی، مطابق 10 شوال۔ آپ کی ولادت باسعادت ایسے گھرانے میں ہوئی جو علمی گھرانہ ہے، جو علماء کا گھرانہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علامہ مولانا شاہ نقی علی خان صاحب، انہی کے فرزند دلبند ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کی ولادت 1856 میں ہوئی اور 1856 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 1857 عیسوی کے بعد ہی سے ہندوستان میں وہابیت کا فتنہ پھیلنا شروع ہوا۔ آپ کے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد وہابیت کا فتنہ پھیلنے لگا، تو اللہ تعالی نے امام احمد رضا خان کو مجدد بنا کر پیدا کیا، مجدد بنا کر پیدا کیا۔ اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر 100 سال میں، ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کو دین کا بھی علم عطا فرماتا ہے اور دنیا کا بھی علم عطا فرماتا ہے، دین اور دنیا کے علوم و فنون کا اس کو جامع بناتا ہے، اور ہر مسئلے کا جواب اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ہر لا ینحل مسئلے کو وہ حل فرما دیتا ہے۔ اس کو مجدد کہا جاتا ہے، دین کی تجدید کرنے والا، دین کی تجدید کرنے والا اور لا ینحل مسائل کو حل کرنے والا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے مجدد مانے گئے ہیں۔ اور عزیزان محترم، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لیا، صرف 4 سال کی عمر میں، جبکہ بچے کو ابھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں ABCD پڑھنے کا اس کو سلیقہ نہیں آتا ہے، الف با تا سا پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ اور 6 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنے استاد کو ٹوک دیا، آپ کے جو پڑھانے والے استاد تھے ان کو ٹوک دیا، اس انداز سے ٹوکا، ایک شاگرد جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے استاد کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو استاد نے جواب دیا جیتے رہو جیتے رہو۔ تو اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں ہے، فرماتے ہیں حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہ ہوا، سلام کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح جواب دیتے تو صحیح جواب ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو دیکھ کر استاد گرامی نے آپ کو شاباشی دی اور آپ کی ہمت افزائی کی، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے معلوم کیا اپنے اساتذہ سے کہ بغداد شریف کدھر ہے، بغداد مقدس کدھر ہے، تو بتایا گیا قبلے سے سیدھی جانب میں بغداد مقدس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر سے اپنی آخری عمر تک، انہیں وصال فرمانے تک بغداد کی طرف آپ نے کبھی اپنے پیر لمبے نہیں کیے۔ ایسا ادب تھا آپ کے دل میں اعلیٰ حضرت کا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام، کہ آپ اس طرف اپنے پیر نہیں پھیلا زندگی میں کبھی۔ اور جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی ہوئی تو آپ عالم اور فاضل بن گئے، عالم اور فاضل بن گئے 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں۔ اور اسی سال فراغت کے بعد آپ کی خدمت میں ایک استفتاء کیا گیا رضاعت سے متعلق، دودھ سے متعلق، یعنی دودھ پینے کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حولین کاملین، دودھ پلانے کی عمر مکمل 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ماں اپنا دودھ 2 سال تک بچے کو پلا سکتی ہے، یہ مسئلہ تھا قرآن کا۔ تو آپ رضاعت کے متعلق پہلے مسئلے کا جواب تحریر فرماتے ہیں، اور جواب تحریر فرمانے کے بعد اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب نے جب دیکھا کہ میرے فرزند نے فراغت کے ساتھ ہی دارالافتاء کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ فتوے کا صحیح جواب لکھا ہے، تو اس دن سے آپ نے فرمایا کہ احمد رضا، آج سے دارالافتاء کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ گویا 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا، اور آپ کے علمیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس مسئلے کو حل فرما دیتے۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں
علم غیب مصطفیٰ پر مکمل 2.5 گھنٹہ آپ نے تقریر فرمائی، اور میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر 6 گھنٹہ آپ نے مسلسل تقریر فرمائی 9 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر، آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا۔ اور آپ کے پاس جو لوگ سوالات پوچھنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے تو ان خطوں کے اندر آپ کے نام کے ساتھ القابات بھی لکھتے تھے، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد احمد رضا خان۔ تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کا لقب دیکھا، جبکہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تھے، فاضل جلیل تھے، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں تھے۔ تو آپ نے اپنے خط میں نام کے ساتھ حافظ کا لفظ دیکھا تو فرمایا میرے ایک مسلمان بھائی نے خوش گمانی میرے ساتھ کیا ہے، اچھا گمان میرے ساتھ کیا ہے کہ اس نے مجھ کو حافظ قرآن لکھ دیا ہے، چلو میں اس کا گمان سچا کر دکھاتا ہوں، یعنی میں اب تک تو حافظ نہیں تھا لیکن اب حافظ بن جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں شعبان کی 29 تاریخ تھی، اس دن سے آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک پارہ آپ یاد فرما لیتے تھے، اور شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا، یعنی جب مغرب کا وقت ہوا چاند نظر آیا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے صبح میں جو ایک پارہ یاد کیا تھا وہ پارہ آپ نے تراویح کی نماز میں زبانی سنا دیا۔ 27 رمضان کو آپ نے مکمل قرآن شریف تراویح میں سنا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت تھی۔ اور آپ ایک ہی وقت میں 2 ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور دونوں مضمون الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا، پوری دنیا میں گونجتا ہے سلام۔ اور جماعت اسلامی کے ہی فاؤنڈر ممبر مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا، دارالسلام کے مشاعرے کے موقع پر کہا تھا کہ پوری دنیا کا میں نے جائزہ لیا، پوری دنیا کا میں نے دورہ کیا، اذان کے بعد، اذان جو ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے بعد جو سب سے زیادہ آواز گونجنے والی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اذان کے بعد یہ آواز زیادہ گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ جس مقام پر بھی جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ اور اس سلام کی تاریخ یہ ہے کہ آپ بریلی شریف سے لکھنؤ جا رہے تھے اور بریلی سے ٹرین نکلی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ تو پیش کیا ہوں، منقبتیں لکھا ہوں اولیاء کی شان میں، لیکن سلام نہیں لکھ پایا، چلو آج سلام لکھتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے قلم لیا اور سلام لکھنا شروع کیا۔ تو بریلی کا اسٹیشن سے گاڑی چھوٹی اور رامپور کا اسٹیشن صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، بریلی اور رامپور کے درمیان 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو یہ 1.5 گھنٹے کی مسافت میں آپ نے 16 صفحات پہ مشتمل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تحریر فرما دیا۔ یعنی حضور کے مبارک منہ شریف سے لے کر حضور کے پائے نازنی کے ناخن مبارک تک ہر عضو پر اعلیٰ حضرت نے سلام تحریر فرما دیا۔ ہزاروں اشعار لکھ دیا آپ نے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور علمیت کا معاملہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے والد ماجد کے ساتھ سن 1277 ہجری میں آپ بریلی سے ماڑھرا شریف پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام حضرت سیدنا سید آل رسول علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ان کی خدمت میں پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے والد اپنے ساتھ لے کر گئے اعلیٰ حضرت کو۔ جب پہنچے تو سیدنا سرکار آل رسول نے ان دونوں حضرات کو مرید بنایا۔ مرید بنانے کے ساتھ ہی خلافت بھی دے دی، خرقہ بھی عطا فرمایا، اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ ہی کے خانوادے کے ایک بزرگ سیدنا احمد نوری، انہوں نے فرمایا، سیدنا آل رسول سے فرمایا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، یہ کم عمر بچہ اور اس کے ساتھ آنے والے ان کے والد، ان دونوں کو آپ نے مرید بھی بنا دیا اور خلافت بھی دے دی، جبکہ آپ کی خانقاہ میں کئی مریدین کئی برسوں سے پڑے ہیں
لیکن آپ نے ان کو خلافت نہیں دی، یہ کم عمر بچے کو آپ نے خلافت دے دی۔ تو سیدنا آل رسول نے سیدنا احمد نوری سے ارشاد فرمایا، نوری میاں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کسی لوہے پر زنگ پکڑ لیتا ہے تو اس لوہے سے زنگ کو چھڑانے میں دیر لگتی ہے، زنگ صاف کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو ان کے دلوں کو میں نے دیکھا کہ گناہوں کے زنگ سے آلودہ ہیں، اب ان کے دلوں کو صیقل کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو چمکانے کے لیے بھی وقت لگے گا۔ لیکن جب امام احمد رضا جب میرے پاس مرید بننے کے لیے آئے اور ان کے والد جب میرے پاس مرید بننے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے دل صاف و شفاف نظر آئے، ان دونوں کے دل بالکل آئینے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے، اس لیے میں نے ان کو مرید بھی بنایا، خلافت بھی دے دی، خرقہ بھی دے دیا، اجازت بھی دے دی۔ اور فرماتے ہیں نوری میاں اب تک میں بڑا فکر مند رہا کرتا تھا کہ جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب انسانوں کی حاضری ہوگی اور میری بھی حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں مجھ سے پوچھ لے اگر اے آل رسول میری بارگاہ میں تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو اے احمد نوری میاں میرا مسئلہ حل ہو گیا، میری فکر دور ہو گئی، اب مجھے فکر نہیں ہے کسی بات کی۔ جب اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میری بارگاہ میں تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر پیش کروں گا، مولا تیری بارگاہ میں دنیا سے احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ وہ شخصیت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی۔ اور عزیزان محترم آپ نے 60 علوم و فنون پر 1500 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 1500 کتابیں آپ نے تحریر فرما دی۔ اتنے بڑے مصنف الحمدللہ کہ آپ جس مسئلے پر قلم اٹھاتے علم کا دریا بہا دیتے ہیں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ پانی کی کتنی قسم ہوتی ہے، کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے وضو ناجائز ہے، کون سے پانی سے طہارت جائز ہے اور کون سے پانی سے طہارت جائز نہیں، تو عام طور سے 2-3 قسمیں ہی علماء بتاتے ہیں پانی کی، لیکن اعلیٰ حضرت سے جب اس مسئلے پر سوال کیا گیا تو آپ نے پانی کی 300 قسمیں گنا دی، 300 قسم ہوتی ہے پانی کی۔ اللہ، یہ علمیت ہے۔ آپ کی آواز کم کرو اس کی طرح، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اور امام حسین کی شہادت کے متعلق ہمارا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے اور سب کا یہ ایقان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ ہم اپنے اکابر علماء سے اور تمام مستند کتابوں میں پڑھتے آئے، سنتے آئے، الحمدللہ اسی پر ہمارا ایقان اور ایمان ہے۔ لیکن انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا۔ کس بات پر اعتراض کیا؟ کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر محرم کی 10 تاریخ کو پہنچ ہی نہیں سکے، جب وہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکے تو ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ تو انگریزوں سے پوچھا گیا بھائی تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو نہیں پہنچ سکے؟ وہ کربلا میں گئی نہیں، اس تاریخ میں تھے نہیں، کہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ تو انگریزوں نے کہا کہ مکے سے کربلا تک جو سفر ہے، جو راستہ کی مسافت ہے، وہ اتنا لمبا راستہ ہے کہ امام حسین اس لمبی مسافت کو اتنے کم وقت میں طے نہیں کر سکتے، اتنے کم وقت میں طے نہیں کر سکتے۔ گھوڑے کی رفتار بتائی انگریزوں نے کہ ایک گھوڑا کتنے میل راستہ چل سکتا ہے، اس حساب سے انہوں نے کیلکولیشن کیا اور ان کے حساب سے دیکھا گیا تو واقعی امام حسین 10 محرم کو کربلا میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ سوال جب انہوں نے قائم کیا تو بڑے بڑے علماء کی نیند اڑ گئی کہ آخر اس مسئلے کا ہم کیا جواب پیش کریں، کس طرح اس مسئلے کو حل کریں، کیسے اپنی بات کو سچا ثابت کریں۔ بڑے بڑے علماء پریشان تھے، مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت کے پاس پیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے چٹکی بجاتے ہی مسئلے کو حل فرما دیا۔ کہا کہ انگریز کیا جانے
घोड़ों की कितनी किस्में होती हैं, कौन सा घोड़ा कितनी मील कितनी घंटे में कितनी रफ्तार से दौड़ता है, और घोड़ों की अक़साम आपने गिनाई तो 500 किस्म गिनाई घोड़ों की, और बताया कि कौन सा घोड़ा रेती में चलने वाला हो ज्यादा रफ्तार में होता है, कौन सा घोड़ा खतरेली जमीन पर चलने वाला होता है, कौन सा घोड़ा अच्छे साफ रास्ते पर ज्यादा चलने वाला होता है। तो इमाम हुसैन के पास जो घोड़ा था वो आला दर्जे की नस्ल का घोड़ा था जिसका नाम जुल्जिना है, और उस घोड़े की रफ्तार रेती में इतनी मील होती है फी घंटा, खतरेली जमीन में इतनी मील होती है फी घंटा। उस हिसाब से आला हज़रत ने जब हिसाब जोड़ा है तो इमाम हुसैन करबला में 10 तारीख तो क्या बल्कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में नजर आते हैं। मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, और यही हकीकत है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुजद्दिद की शान हुआ करती है कि जो आम उलमा और मुफ्तियों से जो मसले हल ना हो, मुजद्दिद उन मसाइल को हल फरमाता है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इन मसाइल का हल फरमाकर ईमान और इस्लाम की ऐसी आबियारी की है कि अब आने वाली दुनिया और सदियों में इंशाअल्लाह ऐसे जो भी मसाइल उठेंगे उसका जवाब आला हजरत ने हमको बतौर किताब के हमको अता फरमा दिया है। और 1500 किताबें आपने लिखी हैं, 1500 किताबें तफसीर के उन्वान पर, हदीस के उन्वान पर, उसूल हदीस के उन्वान पर, फिक़ह के उन्वान पर, और तारीख के उन्वान पर, सीयर के उन्वान पर, और इल्म जफर के उन्वान पर, इल्म नुजूम के उन्वान पर, और इल्म हैयत के उन्वान पर, इल्म रियाजी के उन्वान पर, 60 उलूम व फनून पर आपने 1500 किताबें लिख दी हैं। आज उन किताबों पर दुनिया की 60 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है, दुनिया की 60 यूनिवर्सिटी में आला हज़रत की तालीमात पर रिसर्च हो रहा है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि जो वक्त इजाजत का दिया गया था पुलिस परमिशन के हिसाब से वो वक्त खत्म हो गया, लेकिन अभी मौजू हमारा शुरू ही हुआ है, क्योंकि 2 उन्वान आपने रखे, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत और तारुफ़ आला हज़रत। तो अभी दोनों उन्वान भी तिश्ना तलब, अभी दोनों उन्वान तिश्ना है, और दोनों उन्वानों पर सैर हासिल गुफ्तगू ना हो सकी, लेकिन वक्त पूरा हो गया। अब क्या किया जाए, अब इस मसले का हल कैसे हो? अगर हमारे जिम्मेदारान पुलिस के अहबाब अगर थोड़ा सा वक्त हमें इनायत कर दें तो हम इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी बात हम समेट कर अपना जलसा खत्म कर लेते हैं। 10 मिनट ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से एक आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं। आपका सबसे अहम पहलू जो था, जिंदगी का अहम पहलू और आपकी तालीमात का अहम पहलू, उस पहलू को मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। आला हजरत ने फरमाया कि खुदा से और खुदा के रसूल से मोहब्बत करो। तवज्जो इधर रखिए, आप, बहुत अहम चीज है। अपनी पूरी तकरीर का खुलासा निचोड़ पेश कर रहा हूं अब आपके सामने। आला हजरत ने फरमाया अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, मोहब्बत रखो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जहां मोहब्बत करने का आपने हमको सलीका और तरीका बताया, वहीं आपने ये भी फरमाया, कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाया, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह की रोशनी में फरमाया कि खुदा के दुश्मनों से और खुदा के रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी करो। खुदा और रसूल से मोहब्बत जरूरी, और खुदा और रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी भी जरूरी, उसके बगैर मोहब्बत पूरी नहीं होती। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या मैं अर्ज़ कर देता हूं कि आपकी खिदमत में एक बदअक़ीदा आदमी मुलाकात के लिए आया, किसी का सहारा लेकर आया, कहा कि मैं फलां शहर से आ रहा हूं, मैं फलां जमात से मुताल्लिक हूं। तो जमात मालूम है कि बदअक़ीदा जमात है। तो आला हज़रत के सामने आकर मौलाना मोहम्मद रजा साहब उर्फ उनका नन्हे मियाँ है, वो फरमाने लगे, हुजूर एक शख्स बहुत दूर दराज का सफर करके आ रहा है, हैदराबाद दक्कन से आ रहा है, और वो राफ़ज़ी है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अभी ये गुफ्तगू चली रही थी कि वो शख्स जो मेहमान बनकर आया था वो वहां पर पहुंच गया। मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब ने उस आने वाले से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, वो कुर्सी पर बैठ भी गया,
لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان و عقیدہ دیکھو کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، نہ اس سے کوئی بات چیت کی، نہ اس سے کوئی خیریت دریافت کی، نہ اس کی طرف آپ نے نظر کی، بلکہ وہ شخص بہت دیر بیٹھا رہا اعلیٰ حضرت اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے دوسری طرف مصروف ہیں، آپ دوسرے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ شخص سمجھ گیا کہ مجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ اٹھ کر چلا گیا. تو مولانا محمد میاں صاحب جو تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور یہ بھی کیا اخلاق ہوئے آپ کے، کم از کم اس آنے والے دور دراز کا سفر کر کے آیا، حیدرآباد دکن سے آیا، کہاں حیدرآباد کہاں بریلی، 3 دن کا راستہ طے کر کے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کم از کم کچھ توجہ ہی اس کی طرف کر لیتے تو آپ کا کیا بگڑتا. تو میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا ننھے میاں سنو سنو، ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے اکابر نے ہمارے پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں. کیا تم کو نہیں معلوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک اجنبی مسافر ملا، کھانے کا سوال کیا، آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ گھر. آپ کے گھر پہنچا، خادم کو حکم دیا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا گیا. وہ مسافر آدمی کھانا کھاتے کھاتے کچھ وہ بدعقیدگی کی بات کر گیا، بدمذہبیت کی بات کر گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے خادم سے فرمایا فوراً کھانا اس کے سامنے سے اٹھا لو، اس کا کان پکڑ کے گھر کے باہر کر دو. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت نے واقعہ بیان کر کے فرمایا ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں، جو بد مذہب ہوگا، جو بدعقیدہ ہوگا، ہم اس کو ایسا ہی کریں گے. ہمارے آقا نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سے منافقین کا نام نہیں لے کر میرے آقا نے باہر نکالا تھا. ہم بھی منافقین سے ایسے ہی جو ہے دوری اختیار کریں گے، ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ ادھر تم رسول کی محبت کا بھی دعویٰ کرو، ادھر دشمنان رسول کو بھی گلے لگاؤ، دشمنان رسول سے بھی ملاقات کرو، ان کو اپنے اسٹیجوں کی زینت بناؤ، ان کی محفلیں سجاؤ. یہ اہل سنت و جماعت کا وظیرہ نہیں ہو سکتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نام نہاد مفتیوں نے جب گستاخان رسول کی تکفیر کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، تو گویا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، گستاخ رسول کے کفر میں اور اس کے عذاب میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. تو اب غور کرو مسلمانوں، جنہوں نے ان کو کافر ماننے سے پسو پیش کیا ہے اور کے انکار کیا ہے، اب ایسے لوگوں سے ہمارا کیا رشتہ ناتا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے. لہذا ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں. اور آج کل ایک نئی بات چھیڑی جا رہی ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، یہ مسلک کہاں سے آیا؟ مسلک تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، مسلک تو سیدنا امام شافعی کا ہے، مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، مسلک سیدنا امام مالک کا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. اب چونکہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو اب کھڑے اور کھوٹے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا نشان لگایا جائے، ایسا ٹریڈ مارک لگایا جائے جس کی وجہ سے کھڑا اور کھوٹا الگ پہچانا جائے. جیسا کہ مارکیٹ میں جب کوئی مال زیادہ بکتا ہے تو فوراً اس مال کا ڈپلیکیٹ بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو اب ڈپلیکیٹ مال کو اور اصلی مال کو پہچاننے کے لیے کمپنی والا اپنا خصوصی ٹریڈ مارک لگاتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے لوگوں نقالوں سے بچو، ڈپلیکیٹ مال سے بچو، ہمارے اصلی مال کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایسی مہر لگی ہوگی، اس پہ ایسا مونوگرام بنا ہوا ہوگا، ایسا نشان لگا ہوا ہوگا، سمجھ لینا یہ اصلی مال ہے، اور جس پہ ایسا نشان نہیں ہوگا سمجھ لینا وہ کھوٹا مال ہے. تو عزیزو، آج کے دور میں جو وہابی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں اور سنی بھی حقیقت میں اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، تو اصلی سنی میں اور نقلی سنی میں فرق قائم کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا
مونوگرام لگانا پڑا, چھپا لگانا پڑا, تاکہ اصلی اور نقلی میں پہچان ہو جائے, کھڑے کھوٹے میں تمیز ہو جائے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جب ماننے والا ہوتا ہے, وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, وہ آل نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, وہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے. کیسا عشق کرتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دیکھو, میرے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جب کوئی حاجی صاحب آتے ملاقات کے لیے تو میرے اعلیٰ حضرت پوچھتے, بتاؤ حاجی صاحب مدینہ شریف گئے کہ نہیں گئے, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ تو حاجی صاحب اگر کہتے ہاں ہاں اے اعلیٰ حضرت میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا کر آیا ہوں, حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں, تو میرے اعلیٰ حضرت فوراً ادب سے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے حاجی کے قدموں کو چوم لیتے, آنے والے حاجی کے قدموں کو چومتے, کیونکہ تیرے قدم مدینے پاک کی تیرے قدم مدینے کی زمین کو چھو کر آ رہے ہیں, مدینے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں, اس لیے میں ان قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق. آپ نے رسول کے عاشقوں سے محبت کی ہے اور رسول کے غداروں سے آپ نے بغاوت کا اعلان کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی, جو آپ کے خاص عمائدین اور علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے, ایک دن فرمانے لگے, حضور آپ کی کتابوں میں جو آپ رد فرماتے ہیں وہابیوں کے متعلق, بڑی شدت کا رد کرتے ہیں, اور آج کل کے نام نہاد تہذیب یافتہ لوگ ایسے شدید رد کو پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ بریلوی متشدد ہوتے ہیں, جھگڑالو ہوتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں. آپ ذرا اپنے انداز تحریر میں تھوڑی سی نرمی لائیں تو حضور بہت سے نوجوان طبقے میں اصلاح ہو جائے گی, ان کی سدھار ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب اس طرح کا مشورہ پیش کرنے لگے کہ آپ ذرا رد ان کا شدت میں رد والی شدت میں کمی کیجئے, تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے, مولانا نعیم الدین صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں رد نہ کروں اور رد بھی کروں تو ہلکے انداز میں کروں, یہ نہیں ہو سکے گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اگر تم میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا کے ہاتھ میں میرا مولا اگر تلوار دیتا, تلوار, تو احمد رضا کی تلوار ہوتی اور گستاخ رسول کی گردن ہوتی. لیکن اللہ نے تلوار میرے اختیار میں نہیں دیا ہے, قلم دیا ہے, قلم. میں قلم سے جہاد کرتا ہوں, میں قلم سے ان کا رد کرتا ہوں, اور رد اس لیے کرتا ہوں کہ سنو, جب یہ میرا رد دیکھیں گے تو مجھ پر گالیاں بکیں گے, مجھ کو برا کہیں گے, اور میری تمنا یہی ہے یہ مجھ کو گالی دیں لیکن میرے رسول کو گالی نہ دیں, مجھ کو برا کہیں لیکن میرے آقا کو برا نہ کہیں. جتنی دیر مجھ کو گالی دینے میں لگائیں گے کم از کم اتنی دیر سے میرے آقا کی شان میں توہین نہیں کریں گے. یہی احمد رضا کی تمنا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے عشق رسول آپ کا, یہ ہے محبت رسول کے تقاضے. اے ایمان والو, تو رسول پاک کے چاہنے والوں سے آپ محبت کیجئے, رسول کے عاشقوں سے آپ عقیدت رکھیے, اور رسول پاک سے جو غداری کرنے والے, بغاوت کرنے والے, دشمنی کرنے والے, رسول کو ان پڑھ کہنے والے, رسول کو چرواہا کہنے والے, ان سے دوری اختیار کیجئے. چاہے وہ پیسے دے کے قریب بلائے مت جائیے, چاہے وہ سلائی مشین دے کر قریب بلائے مت جائیے, چاہے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو فری تعلیم کے بہانے بلائے مت جائیے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, جو آخری دور چل رہا ہے, یہ قیامت قریب آنے والی ہے, قیامت قریب آ چکی ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا تھا کہ قیامت اور مجھ میں اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. یہ دو انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ مجھ میں اور قیامت میں رہ گیا ہے. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے آقا نے ایسا فرمایا تھا, تو اب بتائیے اب 1400 سال کے بعد کتنا زمانہ اور قریب آ گیا ہوگا قیامت کا. اس لیے میں چاہتا ہوں مسلمانوں, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ سختی سے قائم ہو جائیے. اور مسلک اعلیٰ حضرت جو آج پیش کیا گیا یہ تو بالکل نامکمل طریقے سے وقت کے تنگی کے لحاظ سے مختصر باتیں پیش کی گئی. انشاءاللہ